السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم صدقہ دینے کی فضیلت دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی راہ میں صرف خرچ کرنے ہی کی تعلیم نہیں دی، بلکہ اس بات کی بھی وضاحت کی ہے کہ کہاں، کیسے، کب اور کتنا خرچہ کرنا چاہیے۔ حلال کمائی سے خرچ کرنا چاہیے، خلوص نیت سے خرچ کرنا چاہیے اور ایسے لوگوں پر خرچ کرنا چاہیے جو سچ میں اس کے مستحق ہو، اور جہاں تک ہو اسے پوشیدہ رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کسی کو صدقہ دینے کی طاقت نہیں رکھتے تو بھلے انداز سے اس کو رخصت کر دیں، اور اگر صدقہ دیا ہے تو احسان نہ جتائے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے آپ کو صدقہ دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 263 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، نرم بات کہنا اور معاف کر دینا اس صدقہ سے بہتر ہے جس کے بعد ایذا رسائی ہو، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز اور بردبار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں نہ ایذا دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ تو کچھ خوف ہے نہ وہ اداس ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز سے بھی باخبر رکھا ہے کہ کسی کو مدد کرنے کے بعد احسان جتانے سے ہمارا دیا ہوا صدقہ بے سود اور بیکار ہو جاتا ہے۔ در حقیقت ایسے شخص کا اللہ اور آخرت پر ایمان بہت کمزور ہے، اس کا صدقہ اسے کچھ فائدہ نہ دے گا۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین مثال کے ذریعے بیان کیا ہے کہ ایک ایسی چٹان کا تصور کرو جس پر کچھ مٹی ہو، اگر اس پر بارش گرتی بھی ہے تو کھیتی نہیں اگتی، کیونکہ بارش اس چٹان کو صاف اور ننگی چھوڑ دیتی ہے۔ اسی طرح احسان جتانے والے انسان کا خرچ کرنا اس کو کوئی فائدہ نہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور ایذا پہنچا کر برباد نہ کرو۔ جس طرح وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے نہ قیامت پر، اس کی مثال اس صاف پتھر کی طرح ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، پھر اس پر زوردار مینہ برسے اور وہ اسے بالکل صاف اور سخت چھوڑ دے۔ ان ریاکاروں کو اپنی کمائی میں سے کوئی چیز ہاتھ نہیں لگتی، اور اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ اسی کے برعکس ایک آدمی جو اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہوئے خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہترین انعام دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کا تھوڑا سا خرچ کرنا بھی اللہ کے پاس زیادہ انعام کا مستحق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اس باغ جیسی ہے جو اونچی زمین پر ہو اور زوردار بارش اس پر برسے اور وہ اپنا پھل دگنا لا دے، اور اگر اس پر بارش نہ برسے تو فوار ہی کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ ایسے آدمیوں کی صفات اللہ تعالیٰ سورہ دہر میں فرماتے ہیں، آیت نمبر 8 میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور یہ کہہ بھی دیتے ہیں کہ ہم یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، ہم تم سے کوئی بدلہ یا شکریہ نہیں چاہتے۔ آپ ٹھنڈے دل سے ان دونوں قسم کے انسان کو دیکھو، سوچو کہ ایک آدمی جو احسان جتا کر لوگوں کے دلوں کو دکھاتا ہے، دوسرا انسان لوگوں سے کسی شکریہ اور کسی بدلے کی امید نہیں رکھتا۔ اور اگر ہم کسی کو کوئی چیز صدقہ میں دیں تو وہ بہترین قسم کی ہونی چاہیے۔ بہت سارے لوگ صدقہ میں ایسی چیز دے دیتے جن کو کوئی پسند نہیں کرتا ہے۔ ایسی چیزیں لوگ صرف مجبوری کی صورت میں قبول کرتے ہیں، اور ایسا صدقہ صرف ایک کھیل ہوگا جو اللہ کے یہاں قابل قبول نہ ہوگا۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اور زمین میں سے تمہارے لیے ہماری نکالی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرو۔ ان میں سے بری چیزوں کے خرچ کرنے کا قصد نہ کرنا جسے تم خود لینے والے نہیں۔ ہاں، اگر آنکھیں بند کر لو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور خوبیوں والا ہے، اور اگر واقعی ہمیں اللہ کی رضا چاہیے تو ہمیں صدقہ میں اپنی محبوب ترین چیز دینی چاہیے، جیسا کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 92 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں اپنی محبوب ترین چیز کو نہ خرچ کرو گے۔ جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو پہلی بار سنا تو انہوں نے اپنا سب سے محبوب باغ اور اس میں موجود ایک کنواں اسی لمحے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، اور اسی طرح حضرت زید بن حارث نے اپنا سب سے محبوب گھوڑا اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ یہ زیادہ بہتر ہے کہ صدقہ خاموشی سے اور چھپا کر دیا جائے، حالانکہ کھلے عام صدقہ دینا گناہ نہیں ہے۔ اگر نیت یہ ہو کہ سب کے سامنے صدقہ دینے سے دیگر لوگوں کو صدقہ دینے کا شوق پیدا ہوگا تو عام پبلک میں کھلے صدقہ ادا کرنا درست ہوگا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 271 میں فرماتا ہے، اگر تم صدقہ کو ظاہر کرو تو وہ بھی اچھا ہے، اور اگر تم اسے پوشیدہ چھپا کر مسکینوں کو دے دو تو یہ بھی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کی خبر رکھنے والا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خلوص نیت سے اپنی بہترین اشیاء کا صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔